کے شاعر تھے۔ جب دہلی اور ڈھاکہ کا پاکستان ٹوٹا تب اساتذہ فن نے رامپور کی طرف قرض کیا۔ رامپور کی ایک علمی و ادبی شناخت بنی، جس کی وجہ سے یہ اردو شاعری کا تیسرا پاکستان کہلایا۔ اس شہر کی علمی و ادبی اور ثقافتی خدمات نے جنگ آزادی میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے اور آج بھی کر رہا ہے۔ اردو جیسی فصیح اور شیریں زبان کو رامپور میں زبردست فروغ حاصل ہوا ہے۔ یہاں سے ہر ماہ اور سال میں سینکڑوں کی تعداد میں ادبی اور علمی تحقیقات و تحقیقات نشان پذیر ہو کر منظر عام پر آتی ہیں، اور اس اعتبار سے رامپور اور اردو کا ایک مضبوط رشتہ ہے۔ محترم حضرات، رامپور جسے غالب نے دارالعلوم کہا ہے، اس شہر نے بہت سارے شاعر، ادیب، محقق، مدبر، مفسر، صحافی اور خطیبوں کو جنم دیا ہے۔ یہاں سے بولنے والے پیدا ہوتے ہیں، لکھنے والے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ساری دنیا میں اس شہر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جس نے ہم نکلے وقت کو اونچی اڑانے چڑھنے کے قابل بنایا، جس نے ہمارے اندر کی جگی ہوئی صلاحیتوں کو نکھارا۔ آج تک ہم جیسے میں سے نہ جانے کتنے ہی ہنرمند ہوئے اور اپنے اپنے میدانوں میں بڑا کام کر گئے۔ سامعین، سالک پبلک لائبریری کی بنیاد 21 ستمبر 1934 کو نگر پالکا پریشد کے پہلے چیئرمین سہولت علی خان نے رکھی تھی۔ سہولت علی خان کا مقصد رامپور میں اردو زبان و ادب کی ترویج کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں کتب پیری کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ ماشاءاللہ، آج بھی ان کا یہ مشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ ہر سال سہولت پبلک لائبریری اپنا یوم تاسیس مناتی ہے۔ اس وقت بھی ہم مختلف مسابقات کی شکل میں لائبریری کا 51واں یوم تاسیس منا رہے ہیں۔ یہ دوسرے پروگرام کی دوسری کڑی ہے، جس کا موضوع روایتی لائبریری بنام ڈیجیٹل لائبریری ہے۔ اس موضوع پر ہمارے شہر کے اسکول و مدارس اور کالجوں کی طلباء و طالبات اپنی اپنی ثقافتی صلاحیتوں کے جوہرات کو دکھائیں گے، جن کو ہمارے ججز حضرات پرکھ کر ان کے اول، دوم اور سوم آنے کا فیصلہ کریں گے۔ سامعین کرام، دنیا ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہمارے نوجوان ٹیکنالوجی سے استفادہ ضرور کر رہے ہیں، مگر اپنی قدیمی روایات سے منہ موڑ کر۔ ماضی قریب تک لائبریری کا مثبت انسانی شخصیت کی تعمیر میں انتہائی اہم رول ہوا کرتا تھا، مگر آج کا نوجوان لائبریری کے سنجیدہ ماحول کا حامی نہیں رہا۔ نتیجہ یہ کہ لائبریریاں اپنی افادیت کھوتی جا رہی ہیں، اور یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے۔ میری ان نونہالوں سے اپیل ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں لائبریریوں سے اپنا رشتہ ضرور استوار رکھیں۔ اپنے وقت میں سے کم از کم 1 گھنٹہ لائبریری کے لیے ضرور نکالیں۔ مطالعے کا شوق پیدا کریں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ طلباء حدیث یاد رکھیں کہ جو شخص تسلسل سے کسی ایک ہنر میں محنت کرتا ہے، 100% کامیابی اس کے قدم ضرور ملتی ہے۔ سہولت پبلک لائبریری آپ کی صلاحیتوں کو ابھارنے کا ایک بہترین اسٹیج ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ اس اسٹیج سے
دی جاتے واقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ شکریہ۔ اب ہم اپنے اصل پروگرام کی طرف چلتے ہیں اور میں پہلے کے مطابق آپ کو ضرور کروں گی۔ اس بات کا خیال رکھیں ہر طالب علم 5 منٹ میں اپنی بات رکھے۔ بلندی پر پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندی پر پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندی پر ٹھہر جانا کمال ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے پہلے مقرر کو میں بلانا چاہوں گی صاحبانہ بنت راشد خان صاحب۔ السلام علیکم۔ میں بس 1 منٹ میں اصول ضوابط سے آپ لوگوں کو روشناس کرا دوں۔ سبھی کو جیسے کہ پتہ ہے 5 منٹ کا ٹائم یہاں سے اپنی بات کو رکھنے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ 5 منٹ کے اندر آپ کو اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ 4 منٹ کے بعد آپ کو ایک وارننگ بیل یہاں سے دی جائے گی، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ 1 منٹ آپ کے پاس بچا ہے اپنے وقت میں۔ پھر 5 منٹ کے بعد لانگ بیل آپ کو دی جائے گی، آپ کو اپنی بات تب بعد میں ختم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، 4 منٹ بعد ایک شارٹ بیل دی جائے گی، وارننگ بیل ہوگی، اور 5 منٹ کے بعد میں ایک لانگ بیل ہوگی۔ تب آپ کو اپنی بات تکامل کرنا ہے، پھر آپ کے مارکس ڈیڈکٹ کیے جا سکتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر مجلس، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج ہم ایک ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں جہاں علم تک رسائی محض ایک کلک کی دوری پر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آسانی سے حاصل ہونے والی معلومات وہی گہرائی رکھتی ہے جو کسی خاموش لائبریری میں گھنٹوں بیٹھ کر حاصل کی جاتی ہے۔ میری گفتگو اسی موضوع پر ہے، روایتی لائبریری بنام ڈیجیٹل لائبریری، ایک سوال جو صرف تعلیم کا نہیں، تہذیب کا نہیں۔ ذرا تصور کیجیے ایک خاموش کمرہ اور کتابوں سے بھرے الماریاں اور مطالعے میں ڈوبا ہوئے ٹائم ٹیبل، یہ ہے روایتی لائبریری کا موضوع۔ اور پاکستان میں ایک موبائل یا کمپیوٹر، انگلی کی ایک چونکش اور آپ کے سامنے دنیا بھر کی لاکھوں کتابیں، مقالے، رسالے، لائبریری کا موضوع۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کس کی طرف جائیں؟ سامعین اکرام، روایتی لائبریری محض کتابوں کا ذخیرہ نہیں بلکہ ایک تہذیبی بڑھا ہے۔ وہاں کی خاموشی میں ایک علم کی گونج ہوتی ہے، استاد کی رہنمائی، اردو کی لفظ کی لذت اور مطالعے کا ایک روحانی تجربہ ہوتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں یکسوئی اور تنظیمی کی چاشنی ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی زندہ ہیں، ذرا بول کے دیکھو، ہم لوگ بھی زندہ ہیں، ذرا بول کے دیکھو، خاموش کتابیں ہیں، ذرا بول کے دیکھو۔ جب ہم لائبریری کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کتابوں کا کمرہ نہیں ہوتا، لائبریری کسی ماحول، ایک تربیت کا اور ایک تہذیبی علامت ہے۔ روایتی لائبریری میں وہ خاموشی ہوتی ہے جو سوچنے کا تجربہ کرتی ہے، وہ فضا ہوتی ہے جو یکسوئی پیدا کرتی ہے، اور وہ رابطہ ہوتا ہے جو کتاب اور قاری کے درمیان ایک روحانی تعلق قائم ہے۔ مگر زمانہ بدل رہا ہے، ٹیکنالوجی نے علم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ڈیجیٹل لائبریری ایک نیا تصور ہے جہاں کتابیں کمپیوٹر یا موبائل کی اسکرین پر موجود ہیں۔ ڈیجیٹل لائبریری نے علم کی ترتیب میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کی ہے۔ آج ہمیں لاکھوں کتب، مقالے، رسالے، تحقیقی جرائد اور حوالہ جات سے کلک پر دستیاب ہیں۔ کیا یہ ترقی نہیں؟ یقیناً ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سہولت کی ترقی ہے، کیا دستیابی کو حصول علم سمجھ لینا درست ہے؟ مگر زمانہ بدل رہا ہے، ٹیکنالوجی ہماری زندگی میں اہم ترین ضرورت بن گئی ہے۔ ڈیجیٹل لائبریری ہم کسی بھی موضوع پر، کسی بھی وقت، کسی بھی کونے سے کسی بھی موضوع پر مواد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تیز رفتاری
ये जदीद तालिब इल्म के लिए बेशुमार आसान है। लेकिन अगर हम ये समझे कि डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब है कि रिवायती लाइब्रेरी अब बेकार हो गई है, तो ये बहुत बड़ी भूल है। रिवायती लाइब्रेरी तरबियत देती है, डिजिटल लाइब्रेरी सहूलत देती है और एक बाशऊर तालिब इल्म दोनों को मुतबादिल इस्तेमाल करता है। अगर हम डिजिटल जराए पर इंतजार करेंगे तो हम सभी मालूमात हासिल होते हैं, और अगर हम रिवायती लाइब्रेरी में जब इनके खजाने को जिंदा रखेंगे तो इनका सफर सही नहीं बल्कि मकसद होगा। मोहतरम हाज़रीन, रिवायती लाइब्रेरी हमें सिर्फ मवाद नहीं देती बल्कि वक्त की कदर, तहसील का सलीका और मुताले की तहसील भी सिखाती है। जबकि डिजिटल लाइब्रेरी हमें सिर्फ तेज रफ्तार, रसाई और जामे खलक है। ये दोनों मुतला नहीं बल्कि मुकम्मल करने वाली मुनासिब है। अगर डिजिटल सहूलियात अगर रिवायती से ज़ौक़ के बगैर अपनाई जाएं तो हम मालूमात की तलाक़त नहीं बन जाते हैं, इनके अलबरदार नहीं। आज की ज़रूरत ये है कि हम डिजिटल लाइब्रेरी को सहूलियत समझकर इस्तेमाल करें, लेकिन तहज़ीब के लिए रिवायती लाइब्रेरी का दामन ना छोड़ें और हम अपने फैसला को तेज रफ्तार में नहीं बल्कि ये वक़ार, तहज़ीब का सलीका रखें। रिवायती डिजिटल लाइब्रेरी की कुछ खास बातें हैं। लाखों किताबें एक क्लिक पर दस्तयाब, ऑडियो बुक्स और बड़ी फॉन्ट मवाद ढूंढ के आसान, सर्च फंक्शन और कैटेगरीज की बदौलत सार्वजनिक वस्तु को मालूमात को चंद लम्हों में तलाश कर सकते हैं जो कि रिवायती लाइब्रेरी को ढूंढती है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ रिवायती लाइब्रेरी की तरह दे सकता है? मोहतरम हाज़रीन, हमारा मकसद किसी एक को चीज़ दिलवाना नहीं है बल्कि दोनों को समझना और अपनाना। रिवायती लाइब्रेरी हमें माज़ी से जोड़ती है जबकि डिजिटल लाइब्रेरी हमें हाल और मुस्तक़बिल से हमारी कराती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम लाइब्रेरियों से ताल्लुक़ जोड़ें, किताबों से दोस्ती करें और अपनी आने वाली नस्लों को भी इसी तरफ बढ़ाएं, क्योंकि किताब से मोहब्बत ही असल में से मोहब्बत है। आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि लाइब्रेरी रिवायती हो या डिजिटल, असल मकसद इल्म हासिल करना, अपने आप को बेहतर बनाना, जो दिमाग को रोशन करना है। अल्लाह